السلام علیکم ویورز، لرن ود آمنہ چینل میں آپ کو بہت خوش آمدید۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ اب تک میری ویڈیو بآسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ چلتے ہیں اب اپنے مین ٹاپک کی طرف جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سن 573 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی عذر کے اسلام کو قبول کر لیا اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کی۔ نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں گرفتار ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں۔ پھر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو پیغمبر اسلام نے وفات پائی اور اسی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی۔ منصب خلافت پر مطمئن ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی کلمور میں ولیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا۔ جا بجا لشکر روانہ کیے۔ اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مطیع ہو گیا۔ فتنہ ارتادد فرور ہو جانے کے بعد امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ پھر 22 جمادی الآخری سن 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانشین ہوئے۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے لرن ود آمنہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ اب تک میری ویڈیو بآسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔